اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا تاج الدین اولیاء ناگپوری اور ایک راجہ رگھو جی راؤ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، فوج کی ملازمت کو خیر بات کہنے کے بعد بابا تاج الدین سرکار کامٹی میں رہنے لگے۔ اس زمانہ میں جذب و بے خودی عروج پر تھی۔ لوگ آپ کے استغراق اور پاگل پن سے تعبیر کرتے تھے، لیکن کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی بنا پر لوگوں میں آپ کی شخصیت ایک صاحب کرامت اور صاحب فیض کی حیثیت سے ابھرنے لگی، اور دیکھتے ہی دیکھتے پریشان حالوں اور عقیدت مندوں کا ہجوم آپ کے گرد رہنے لگا۔ لوگ ہر وقت آپ کو گھیرے رہتے اور اپنی مشکلات بیان کرتے۔ یہ سلسلہ اتنا بڑا کہ رات دن ایک ہو گیا۔ ایک روز بابا تاج الدین سرکار نے فرمایا، لوگ ہمیں بہت ستاتے ہیں، اب ہم پاگل گھر چلے جائیں گے۔ چنانچہ خود بخود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ آپ کو ناگپور کے پاگل خانے میں داخل کر دیا گیا۔ تاریخ داخلہ 23 اگست سن 1892۔ حضور بابا صاحب نے اس پاگل خانے کو ولی خانے میں تبدیل کر دیا، اور جلد ہی پاگل خانے کے منتظمین اور ڈاکٹر سمجھ گئے کہ پاگل خانے میں وارد ہونے والی یہ ہستی مقبول بارگاہ الہی ہے۔ پاگل خانے کے سپرنٹینڈنٹ ڈاکٹر عبد المجید اور ڈاکٹر کاشی ناتھ راؤ آپ کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی بستر کی صفائی اور خورد و نوش کا انتظام بذات خود کرتے تھے۔ پھر آپ کی برکت سے ایسا ہوا کہ وہی پاگل خانہ آپ کی خانقاہ بن گیا اور لوگ وہیں پر آپ سے رشد و ہدایت لینے لگے۔ اس زمانے میں شکروارہ اور واقعی اس کے علاوہ بھی بہت سارے علاقے مرہٹا راجہ رگھو جی راؤ کی ملکیت تھے۔ اس کا عالیشان محل اور اس سے متصل کئی میل لمبا باغ شکروارہ میں تھا۔ راجہ رگھو راؤ کے بیٹے ونائک راؤ کی رانی حاملہ تھی۔ وضع حمل کے وقت قریب آیا، لیکن پیدائش عمل میں نہیں آئی۔ موقع پر موجود سرجن اور لیڈی ڈاکٹرز کی ہر ممکن کوشش کے باوجود کامیابی نہ ہوئی۔ رانی تکلیف سے بے ہوش ہو گئی اور شام تک اس کی حالت میں کوئی امید افزا تبدیلی ظاہر نہیں ہوئی۔ شام کو ڈاکٹروں نے مشورہ کیا اور متفقہ فیصلہ دے دیا کہ بچے کی موت واقع ہو چکی ہے، اور اگر آپریشن کے ذریعے بچے کو باہر نہ نکالا گیا تو رانی کی موت واقع ہو جائے گی۔ راجہ رگھو جی راؤ ڈاکٹروں کے اس فیصلے سے تذبذب میں پڑ گئے اور ان کے ذہن نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ صبح 6 بجے راجہ رگھو جی راؤ پوجا سے فارغ ہوئے تو ان کا موٹر ڈرائیور حاضر خدمت ہوا اور اس سے کہنے لگا، حضور میں جو کچھ کہتا ہوں اس پر عمل کیجیے، آپ میرے ساتھ پاگل خانے چلیے، وہاں ایک بہت بڑے ولی اللہ تشریف فرما ہیں، سب لوگ ان سے فیض اٹھا رہے ہیں، آپ بھی چھوٹی رانی کے سلسلے میں ان کی خدمت میں عرض کیجیے۔ راجہ رگھو جی راؤ اس وقت اٹھے اور ننگے پیر موٹر میں سوار ہو گئے، اور ڈرائیور ممکنہ تیز رفتاری سے گاڑی چلاتا ہوا پاگل خانے کے صدر دروازے پر جا رکا۔ پاگل خانے کے منتظمین اور سپرنٹینڈنٹ کو راجہ صاحب کی آمد کا علم ہوا تو وہ فوراً بھاگے ہوئے استقبال کو آئے۔ ڈاکٹر نے راجہ صاحب کو وہیں موٹر کے پاس رکنے کا حکم دیا اور خود لان میں حضرت بابا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے عرض کی، حضور شکروارہ اسٹیٹ کے راجہ رگھو جی راؤ حاضر خدمت ہونے کی اجازت اور قدم بوسی کی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ بابا صاحب نے فرمایا، ہم فقیر جی حضرت، ہمارے سے راجہ کا کیا کام؟ حضرت ڈرائیور نے بہت منت سماجت کی تو بابا صاحب خاموش ہو گئے، اور خاموشی کو اجازت سمجھ کر وہ دوڑا ہوا راجہ رگھو جی راؤ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، فوراً چلیے اور حضور بابا صاحب کے قدم پکڑ لیجیے۔ راجہ جلدی سے اندر پہنچا اور بابا صاحب کے پیروں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بابا صاحب نے اس کو ایک نظر دیکھ کر فرمایا، ادھر کیا کرتے جی؟ حضرت ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ ڈرائیور حضور بابا صاحب کا بہت متقد تھا اور اکثر ان کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ وہ بابا صاحب کے مخصوص لب و لہجے سے بخوبی واقف تھا۔ اس نے راجہ جی سے کہا، راجہ صاحب بس کام ہو گیا، واپس چلیے۔ اس کے ساتھ اس نے گھڑی دیکھ کر وہ وقت نوٹ کر لیا جس وقت بابا صاحب نے متذکرہ بالا جملے ادا کیے تھے۔ واپسی میں راجہ رگھو جی راؤ کی موٹر محل کے صدر دروازے کے قریب پہنچی تو انہیں شہنائیوں اور نکریوں کی آواز سنائی دی۔ آنے جانے والے ملازمین کے چہرے
چہروں پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے اور وہ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ موٹر کے رکتے ہی سب لوگوں نے راجہ کی موٹر کو گھیر لیا اور کنور صاحب کی پیدائش کی خبر سنائی۔ راجہ یہ خوشخبری سن کر بے خود ہو گیا اور حکم دیا کہ خزانے کا منہ کھول دیا جائے۔ ڈرائیور نے راجہ سے کہا، سرکار پنڈتوں سے جو کنور صاحب کی جنم پتری اور جنم کنڈلی بنائیں گے اور ڈاکٹروں سے پیدائش کا صحیح وقت معلوم کرا دیجیے۔ پنڈتوں اور ڈاکٹروں نے جو وقت بتایا وہ بالکل وہی تھا جس وقت حضور بابا صاحب نے فرمایا تھا، ادھر کیا کرتے جی؟ حضرت ادھر جانا، لڑکا پیدا ہوا تو خوشیاں منانا۔ بابا تاج الدین کی کرامت دیکھ کر راجہ رگھو جی راؤ ان کا گرویدہ ہو گیا اور بابا صاحب کی محبت اور عقیدت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ چیف کمشنر ناگپور کی وساست سے ضمانت دے کر ستمبر سن 1908 میں بابا صاحب کو پاگل خانے سے شکروارہ اپنے محل لے آیا۔ راجہ صاحب کو ایک جلوس کی شکل میں اپنے محل سے چلا۔ جلوس میں ہر مذہب و ملت کے لوگ شریک تھے۔ راجہ رگھو جی بابا صاحب کو ساتھ لے کر ایک ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے آگے سجے سجائے گھوڑوں اور اونٹوں کی قطاریں تھیں اور جلوس کے آگے آگے شاہی بینڈ نغمہ سرائی کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ راستے کے دونوں طرف لوگوں کا ہجوم موجود تھا اور لوگ اپنی محبت اور شیفتگی کے مظاہرے میں پھول نچھاور کر رہے تھے۔ راجہ رگھو جی راؤ نے اپنے محل کا بیرونی حصہ حضور بابا صاحب کے قیام کے لیے مخصوص کر دیا۔ آپ فیض کا چشمہ پاگل خانے کی بجائے شکروارہ کے محل سے جاری ہو گیا۔ دن رات حضور بابا صاحب کے اطراف لوگ موجود رہتے۔ بابا صاحب اپنے مخصوص انداز میں ان سے مخاطب ہوتے اور شکر و صحب کی ملی جلی کیفیت میں جواب دیتے، جنہیں متعلقہ افراد فوراً سمجھ جاتے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ بابا صاحب کو کوئی ذکر فرماتے یا کسی کا نام لیتے اور اس کے متعلق کچھ کہتے اور کچھ دیر بعد وہ شخص حاضر ہوتا اور بالکل وہی باتیں کرتا جس کا انکشاف بابا صاحب پہلے ہی کر چکے تھے۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔